آپ نے ہماری جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے. ہمارے بچے ہیں, ہمارا ایک نوجوان آبادی ہے, ہم کیا ان کے لیے مثال سیٹ کر رہے ہیں؟ وہ ویڈیو چل رہی ہے پیسے کی, آپ کی ذمہ داری تھی انویسٹیگیٹ کرنے کی. آپ نے تو پوری طرح ایک موقع دیا ملک کی جمہوریت کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے. آپ نے ملک کی موریلٹی, اخلاقیات کو نقصان پہنچایا ہے. میں پرسوں کانفیڈنس موشن لے رہا ہوں, اپنی اسمبلی کو کہہ رہا ہوں, میں اب اپنے سارے ممبرز کو کہہ رہا ہوں, یہ آپ کا جمہوری رائٹ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں, آرام سے ہاتھ کھڑے کریں کہ نہیں ہے میں اپوزیشن میں چلا جاؤں گا. میں چاہے اپوزیشن میں بیٹھ ہوں, چاہے اسمبلی سے بھی باہر ہوں, میں نے آپ میں سے کسی کو نہیں چھوڑنا. میں اگر باہر بھی ہو جاؤں, میں اس قوم کے لوگوں کو نکالوں گا. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال. میں ہوں فیصل کریم, پروگرام کے میزبان. ویسے احتشام نجی مصروفیات کی وجہ سے پروگرام ہوسٹ نہیں کر سکیں گے, اس لیے 3 دن سوال میں میرا اور آپ کا رہے گا ساتھ. آج سوال ہے سینٹ الیکشن میں قومی اسمبلی سے حکومتی امیدوار کی شکست کا, اس شکست سے حکومت کو لگنے والے جھٹکے کا, اور اس جھٹکے کے نتیجے میں حکومت کی سیاسی اور اخلاقی ساخت کو پہنچنے والے نقصان کا. یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم نے کل ایوان سے اعتماد کا ووٹ لینے کا کیا ہے فیصلہ. اپوزیشن کو اس کی پچ پر اسی کی چالوں میں پھنسانے کا کیا ہے فیصلہ. کیا یہ مقابلہ اتنا ہی آسان اور اتنا ہی سادہ ہے؟ کیونکہ اپوزیشن نے حکومت کی کمزوری کو ڈھونڈ لیا ہے اور حکومت کی اصل طاقت کو ہی پر وار کے لیے استعمال کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے. کیسے؟ دیکھیے. ہٹنا پڑا, وہ کھل کے اس طرح سے سامنے آپ کی مدد نہیں کر رہے, جس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اتنی بری طرح پٹے ہیں اپنے نمائندوں کے ہاتھوں. سینٹ الیکشن کی کانٹیکس میں آج تک بظاہر آپ کہہ رہے ہو, دوسرے کو ایسے لگ رہا ہے کہ ادارے نیوٹرل کردار ادا کر رہے ہیں, تو نیوٹرل کردار کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. ابھی صفحہ جو ہے وہ ہوا سے ہلا ہے, تو لوگوں نے پریشر میں آنا چھوڑ دیا, لوگوں نے ڈرنا چھوڑ دیا. جب اس کو شکست ہوئی تو صبح میں سمجھتی ہوں کہ اداروں کے سربراہوں کو اس کے ساتھ بیٹھ کے یہ میٹنگ نہیں کرنی چاہیے. وہ آپ کے چہرے دکھا کے آپ کو استعمال کرتا ہے. تو اب اداروں کو بھی یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ اداروں کو بلی کرنے والے کون لوگ ہیں, مافیاز کون لوگ ہیں. تو بلاول بھٹو اور مریم نواز کی باتوں میں حقیقت ہے یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ یوسف رضا گیلانی کو کامیاب کروانے کے لیے منحرف اراکین اسمبلیوں کے دماغ میں شک ڈالنے میں تو کامیاب رہے. مگر کیا صرف شک میں مبتلا کر کے حکومت کو یہ شکست دی گئی ہے, یا ہارس ٹریڈنگ کے لیے چارہ ڈالنے کے ساتھ ساتھ استبل کے دروازے بھی کھول دیے گئے؟ ایسا نہیں چلا, مسلم لیگ نون کی ٹکٹ چلی ہے. ہم اس کٹپتلی حکومت کے خلاف اور اس سسٹم کے خلاف سب مل کے کام کر رہے ہیں, اور اس لڑائی میں ہم ہر ہتھیار استعمال کرنے کو تیار ہے, بھلے کیوں نہیں وہ لوٹے بھی ہو. پیسہ نہیں ٹکٹ چلا, اس لڑائی میں لوٹے بھی استعمال کریں گے. حیرانی کی بات یہ ہے کہ آج الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری ہونے والی پریس ریلیز میں جہاں ایک طرف تو وزیر اعظم کی تنقید کا جواب دیا گیا پورا, وہیں اس پریشر میں کہیں بھی ٹکٹ کی لالچ اور مبینہ خرید و فروخت کی ویڈیوز کا احاطہ بھی نہیں کیا گیا. کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ یوسف رضا گیلانی کو ملنے والی کامیابی حتمی ہے؟ کیا خرید و فروخت کی ویڈیوز اب صرف تاریخ کا حصہ بنیں گی؟ سوال یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے وزیر اعظم کو جواب دینے کے لیے خصوصی اجلاس بلانے کی ضرورت پڑی. اپوزیشن کے رہنما الیکشن کمیشن کو ماضی میں کیا کچھ کہتے رہے وہ بھی سن لیتے ہیں. ہر پاکستانی یہ سوال کر رہا ہے کہ الیکشن کمیشن 2014 سے لے کے آج تک ہمیں کیوں نہیں بتا سکا کہ پی ٹی آئی کا فورن فنڈنگ کیوں ہو رہا ہے. جو صورتحال آج تک بنی ہے وہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ہمارے ملک کا الیکشن کمیشن بدترین دباؤ اور مفاد پرستی کا شکار ہو چکا ہے. اب بھی اگر الیکشن کمیشن ان کو تحفظ فراہم کرتا ہے تو پھر ایک بے بس الیکشن کمیشن پر ہم آئندہ الیکشن میں اعتماد نہیں کر سکیں. تو ان اہم ایشوز اور کل کے اہم دن کے حوالے سے اپوزیشن کی حکمت عملی, اس سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی محمد خان, وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور, ڈاکٹر مصدق ملک, سینیٹر پاکستان مسلم لیگ نواز, اور اس کے علاوہ سینئر تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب.
لیکن سب سے پہلے ہم ذرا بات کر لیتے ہیں حکومتی اتحادیوں سے. ہمارے ساتھ نو منتخب سینیٹر فیصل زواری ایم کیو ایم سے موجود ہیں اور کچھ ہی دیر میں جی ڈی اے کے رہنما نصرت سارہ عباسی بھی ہوں گے. ان سے بھی ان کی ناراضگیوں کی وجہ جانیں گے. سب سے پہلے فیصل صاحب ذرا بتائیے گا کہ یہ جو اعتماد کے ووٹ پہ اب بات آ گئی ہے, ایم کیو ایم از لیونگ اپ ٹو اٹس ایکسپیکٹیشنز. وہ اس نیٹ رن ریٹ کی طرح کام کرتی ہے کہ جو دو ٹیموں کے برابر پوائنٹس کو ڈیسائزو جو ہے اس نے کرنا ہے. تو پھر کس طرف جو ہے اس کا ڈیسیجن ہوگا؟ آپ لوگوں کی بات ہوئی ہے حکومت سے, اور کیا صرف سیدھا سادہ جا کے اعتماد کا ووٹ دیں گے یا بدلے میں کچھ مانگا ہے؟ نہیں دیکھیے جی, بدلے میں کچھ نہیں مانگا, صرف اور صرف وہ مانگا ہے, یاد دہانی کرائی ہے جو مفاہمتی یادداشت ایم کیو ایم پاکستان اور تحریک انصاف کے درمیان 3 اگست 2018 کو عمران خان صاحب کے وزیر اعظم بننے سے پہلے دستخط کیے گئے تھے. وہ سارے کے سارے عوامی مسائل ہیں شہری سندھ کے, کہ وہ حکومت نے جو کچھ ان کے ضمن میں کرنا تھا اس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ عمل درآمد میں قدرے میں سمجھتا ہوں کہ آہستگی کے ساتھ وہ آگے بڑھے ہیں, اور ہماری اور شہری سندھ کے عوام کی توقع یہی تھی کہ اس پہ جلدی کام کیا جائے گا. بہرحال ایم کیو ایم پاکستان کے اراکین قومی اسمبلی کل جائیں گے, قومی اسمبلی میں اجلاس اٹینڈ کریں گے, اور وزیر اعظم کے لیے جو اعتماد کا ووٹ مانگا جائے گا اور قرارداد آئے گی تو اس کی حمایت میں ہی ووٹ ڈالیں گے. تو یہ جو آپ مفاہمتی یادداشت کی بات کر رہے ہیں فیصل صاحب, اس میں صرف عوامی مسائل کا تذکرہ تھا یا پھر آپ لوگوں کی طرف سے بارہا ایک اور بھی ڈیمانڈ کیا گیا ہے اپنے دفاتر کھولنے کا جو بند ہے, اور اس کے علاوہ کیا اس مفاہمتی یادداشت میں ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی سیٹ بھی لکھی ہوئی تھی پہلے سے؟ نہیں, نہ تو وہ تھی, نہ ہم نے اس کا مطالبہ کیا. ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ عوامی جو ایم کیو ایم پاکستان کے سیاسی دفاتر ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, عوام کے لیے ہی کام کرتی ہیں نا, سیاسی جماعتیں عوام کے لیے ہی سیاست کرتی ہیں. یہ عجیب منطق ہے کہ پاکستان کی تمام جماعتوں کے, یہاں تک کہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں, یہاں تک کہ وہ تنظیمیں کہ جنہیں جو نیب ہے اس کے تحت نام بدل کر کام کرنے کی بھی آزادی نہیں ہے, نیشنل ایکشن پلان کے تحت, ان کے تو دفاتر کھلے ہوئے ہیں. لیکن ایک جماعت جو پارلیمان میں, سینٹ میں, قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلی میں ہر جگہ موجود ہے, جس کی منتخب بلدیاتی حکومتیں تھی, ان کے دفاتر بند ہیں. اگر غیر اعلانیہ طور پر سیل ہیں تو ان کے کھولے جانے کا مطالبہ قطعاً غیر عوامی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل اعتماد کا ووٹ آپ دینے جا رہے ہیں. بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کے وقت کا. اب نصرت سارہ عباسی سے بھی ہم لیتے ہیں. نصرت صاحبہ, ناراض ہے جی ڈی اے, اور نہ صرف یہ کہ ناراض ہے کیونکہ راشٹری صاحب ہارے بھی ہیں, بلکہ انہوں نے کارروائی کا بھی مطالبہ کیا ہے ان تمام تر لوگوں کے خلاف جو پلٹ گئے. جی بالکل فیصل, آپ نے بھی دیکھا, اور سارا جو رزلٹ آیا وہ سارا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. اور پلٹ گئے, کیا ہوا, کیا سین ہوا, اب یہ وقت جب اس کی انویسٹیگیشن ہوگی تو اس پہ پتہ چلے گا کہ کیا ہوا. لیکن بہرحال جو دھچکا جی ڈی اے کو دیا گیا اور جس طریقے سے ہمارے کینڈیڈیٹ صدرالدین شاہ راشدی صاحب کو ہرایا گیا, تو یہ چیز تو آپ کے سامنے آ گئی. اور جو ممبرز ہمیں ساتھ دیے گئے پی ٹی آئی کی طرف سے, ٹوٹل ہمارے 14 تھے, 7 ہمیں چاہیے تھے, وہ 7 ہمیں پی ٹی آئی کی طرف سے ملے. اور اس کے بعد رزلٹ آیا جو آپ نے دیکھا کہ 6 مطلب ممبرز ادھر ادھر کہاں گئے, انہوں نے کیا کیا, مطلب ہمارے 7 ووٹ انویلڈ نکلے. مطلب ان کو, اور آپ کو پتہ ہے فیصل کے تقریباً 2-3 دن تک پریکٹس کرائی گئی ہر ممبر کو پریکٹس کرائی گئی. ان کے لیے الگ الگ پیپر پرنٹ ہوا اور ان کو پریکٹس کرائی گئی کہ اس طرح, اس نام پر اس طرح یہ کرنا ہے, یوں لکھنا ہے, یہ کرنا ہے, بیچ میں لکھنا ہے, سینٹر میں لکھنا ہے, نہ ادھر کرنا ہے نہ ادھر کرنا. اب اس کے باوجود بھی اگر اس طرح کی کام کیا گیا اور وہ ووٹ خراب کیے گئے تو یہ چیز ہم سے برداشت نہیں ہوگی, کیونکہ ہم نے اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, اپنی وفاداری کے ساتھ ہم نے 14 کے 14 ووٹ پی ٹی آئی کو دیے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک سوالیہ نشان بھی ہے کہ اتنے تیاری کرائی گئی 3 دن تک, لیکن اس کے باوجود سگنیچر کیسے کر دیا. ہم اپنے دیگر گیسٹ کی جانب چلتے ہیں. علی محمد خان صاحب موجود, مصدق ملک اور جنرل ڈائریکٹر امجد شعیب صاحب. مصدق صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں, اور ایک جو تازہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کل کے سیشن کو بائیکاٹ کیا اپوزیشن نے, کیوں بائیکاٹ کیا ہے؟ کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کل اعتماد کا ووٹ مل جائے گا اس لیے آپ لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں؟ اس لیے نہیں, ہم سمجھتے ہیں جی کہ اعتماد کا ووٹ عمران خان صاحب کھو چکے ہیں.
عمران خان صاحب خود کیمپین کر رہے تھے اور یہ ہماری طرف سے نہیں پیغام آیا، یہ بارہا حکومت کی طرف سے پیغام آیا کہ یہ جو ہے مارکا آپ کو ہم دکھائیں گے کہ کیسے حفیظ شیخ صاحب اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو جب انہوں نے عوام نے ان کو رد کر دیا، الیکٹڈ ممبرز نے ان کو رد کر دیا، تو جس طرح کہ عمران خان صاحب تاریخی طور پہ کہتے رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوگی تو میں الیکشن کال کروں گا، تو ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ اب وہ اگر اعتماد کھو چکے ہیں ایوان کا تو ان کو اب الیکشن کال کرنا چاہیے، کیونکہ وہ طریقہ کار جس میں بے دھڑک لوگ ووٹ دیتے ہیں، جس کے اندر فلور کراسنگ کے ضمن میں آ کے ان کی ممبرشپ اور ان کی اسمبلی کی جو سیٹ ہے وہ ختم نہیں کی جا سکتی، اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کو بتا دیا کہ انہیں اعتماد نہیں ہے۔ حکومت نے اس میں یہ بھی ایک تجزیہ پیش کیا کہ اسی ایوان میں سے خواتین کے جو ووٹس ہیں وہ پورے ہیں۔ یہ بات ان کی ٹھیک ہے، خواتین کے ووٹس پورے ہیں، لیکن بالکل اگر آپ خیبر پختونخوا یا کسی بھی صوبے میں پی ٹی آئی کو ملنے والے ووٹوں کی تعداد دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ ویریشن ہے، اور اس ویریشن کو تو استعمال کرنا عجیب سا لگتا ہے۔ یہ حکومت ہی کو چاہیے تھا کہ اس مارکے کو یہ ووٹ آف کانفیڈنس والا مارکا نہ بناتے، اور اگر حقیقت میں یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس کا مارکا یہ نہیں تھا تو پھر ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی ضرورت کیوں محسوس کی جا رہی ہے؟ اگر ان کا آرگیومنٹ یہی ہے کہ ہمارے پاس تو ووٹ پورے ہیں، خواتین کی ووٹ سیٹ پہ آپ نے دیکھ لیا، تو چھوڑیں پھر آپ کاہے کو جا کے ووٹ آف کانفیڈنس لے رہے ہیں؟ ووٹ آف کانفیڈنس کی پروویژن اس صورت میں عمل میں آتی ہے آئین کے اندر کہ اگر صدر صاحب سمجھیں کہ وزیر اعظم اعتماد ایوان کا کھو چکے ہیں تو پھر وہ ریکوائر کرتے ہیں اس شک کے تحت آئین کی کہ ووٹ آف کانفیڈنس لے کے دوبارہ اسٹیبلش کریں وزیر اعظم کہ آپ کے پھر اسی بات کو میں سوال بنا کے پھر علی محمد خان صاحب کے بعد لے چلتا ہوں۔ علی صاحب، کل ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے ہوگا اور 11 بجے کے بعد جو ہے کسی کو انٹر بھی ہونے نہیں دیا جائے گا، لیکن سر آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سب اس نوبت تک نہیں آتی کہ اگر عمران خان صاحب حفیظ شیخ کو کھڑا ہی نہ کرتے؟ کیونکہ اگر وہ پنجاب سے کھڑا کر دیتے ان کے زیادہ چانسز تھے وہاں سے جیتنے کے، لیکن انہوں نے وہاں سے نہیں کھڑا کیا، انہوں نے اسلام آباد سے کھڑا کیا۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اپنی پار لوز کی ہے اسلام آباد سے کھڑا کر کے اس وقت کے جب ان سائڈ بہت سارے لوگ آپ کے حفیظ شیخ کو کھڑا کرنے پہ نالاں تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ فیصل صاحب، اور آپ کے مہمانوں کو بھی میری طرف سے بہت بہت سلام، امجد صاحب بھی ہیں اور ڈاکٹر صاحب بھی۔ اچھا، میں سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آج وزیر اعظم صاحب کا جو ان کی چائے تھی اس پہ، وہاں کی امپورٹنٹ میٹنگز میں ہم سب آئے ہوئے تھے اور وہاں ہمارے ایلائز سب آئے ہوئے تھے، میں جی ڈی اے کا اور ایم کیو ایم کے دوستوں کا اور ہمارے اور جتنے سارے ایلائز ہیں، بلوچستان سے باب پارٹی کے ہمارے جو ایلائز ہیں اور ہمارے پی ایم ایل کیو کے چیمہ صاحب وغیرہ سارے وہاں موجود تھے، بگٹی صاحب موجود تھے۔ سو میں چونکہ پارلیمنٹری افیئرس کی منسٹری ہے تو ایک طرح سے ذمہ داری بھی ہے، اور میں ان کا شکریہ اس بات پہ ادا کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے بعض چیزوں میں ہم نے ان کو اس طرح سے ان کا خیال نہ رکھا ہو، سیاست میں اور حکومت میں آپ کے جو ہے گلے شکوے رہتے ہیں اور ان کے لازماً رہے ہوں گے، لیکن جس طرح سے وہ حکومت کے ساتھ اور عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ویژن کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں خان صاحب نے وہاں ان کو اپریشیٹ کیا، اور میں یہاں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ ایک مشکل وقت میں آپ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے، اور میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں، انشاءاللہ آپ کو وقت ثابت کرے گا کہ آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے، کیونکہ عمران خان کی اور کوئی من مرضی نہیں ہے، کوئی منشا نہیں ہے، صرف پاکستان کے لیے کر رہا ہے، ورنہ وہ کبھی بھی یہ چیز نہ کرتے۔ میں جو ڈاکٹر صاحب نے کچھ پوائنٹس ریز کیے ہیں، میں چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو میں اس میں 3-4 پوائنٹس کا میں جلدی سے جواب دے دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حفیظ شیخ صاحب کا الیکشن تھا، ہم نے کبھی بھی اس کو کوئی ریفرینڈم والی بات نہیں کی، کوئی اس کو کوئی ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس کا رنگ دینے کی کوشش نہیں کی۔ اپوزیشن کے دوستوں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ یہ چیز ثابت کرے گی اور یہاں سے یہ اعتماد کھو دیں گے، ہم تو ہمیشہ یہ بات کرتے تھے، اور میں نے تو الیکشن والی رات بھی یہ بات کی کہ یہ تو ایک سینٹ کا الیکشن ہے اور وہ ہو جائے گا، لیکن جب اس کو یہ رنگ دینے کی کوشش کی گئی، حالانکہ وہاں اسی ایوان سے جہاں پیسہ نہیں چلا وہاں خاتون کی سیٹ ہم جیت گئے، لیکن خان صاحب نے مناسب سمجھا، کیونکہ ہمیشہ پالیٹکس میں مورالٹی کو بڑا ہائی پیڈسٹل پہ رکھتے ہیں، اور وہ کوئی ایسی سیاست نہیں کرنا چاہتے جس میں اخلاقیات یا مورالٹی کا وہ آنیسٹی کا پیڈسٹل اس میں نہ ہو، اس کا پلیٹ فارم نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ مجھے اسی ایوان سے اب
جو ہے اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے، اور آئی تھنک ایک ان کا بولڈ مناسب فیصلہ تھا. جہاں تک میری یادداشت ہے، میں تاریخ کا اور وکالت دونوں کا قانون کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرے ذہن میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کم از کم پاکستان کی تاریخ میں کہ کسی سٹنگ وزیر اعظم نے نو کانفیڈنس ہوا تھا میاں صاحب کے خلاف 93 میں، ہم اس وقت بچے تھے، اسٹوڈنٹ تھے، لیکن کسی سٹنگ وزیر اعظم نے خود سے یہ جرت نہیں کی. میں سمجھتا ہوں یہ جرت تھی، اور ہمیشہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں دنیا ہمیشہ بہادر کا اللہ تعالیٰ ساتھ دیتا ہے. آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اگر اپوزیشن مقابلہ کرتی، اس دن آنے کی نوبت ہی نہیں آتی اگر تو آپ حفیظ شیخ کو، جن کی آپ کی پارٹی کے اندر سے مخالفت تھی، ان کو وہاں سے کھڑا نہ کرتے، کہیں اور سیلیکٹ کروا دیتے جہاں پہ آپ اسٹرانگ پوزیشن میں تھے. دیکھیں میں دوبارہ یہ بات کروں گا، میں کوئی 1 درجن پروگراموں میں یہ بات کر چکا ہوں کہ وہ جو مقابلہ تھا وہ سینٹ کی سیٹ کا تھا، اور حفیظ شیخ اور گیلانی صاحب یہ دونوں امپورٹنٹ نہیں تھے، یہ پلیئرز تھے، یہ ہمارے کھلاڑی تھے دونوں طرف کے. ایک طرف ایک اینٹی اسٹیٹس کو آدمی تھا جو 22 سال جو ہے سر ٹکراتا رہا ہے اسٹیٹس کو سے، جس کا نام عمران خان ہے، اس کا نمائندہ تھا. اور دوسری طرف گیلانی صاحب اس ڈیکیڈ آف ڈارکنس کے نمائندے ہیں، جس کو اب ڈاکٹر صاحب کو برا لگے گا، لیکن جو ایک مقابلہ ہوا، جو ایک ریوالونگ چیئرز کا مقابلہ ہوا میاں صاحب اور محترمہ بینظیر بھٹو کے بیچ میں، وہ ڈیکیڈ جو 85 سے شروع ہوئی، 88 سے شروع ہوئی، 90s پورا اس میں گیا، 2000 گیا، وہ جو ہمارا 1-2 ڈیکیڈ ضائع ہوئے ہیں، وہ اسٹیٹس کو کے نمائندے تھے گیلانی صاحب. الیکشن کی رات بھی میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ شاید اسی پروگرام میں ہی اس کو ڈس آن کر دیں جو کیا گیلانی صاحب کے بیٹے نے. ڈاکٹر صاحب جیسے لوگوں سے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جو گیلانی صاحب کے بیٹے نے کیا، کوئی قابل فخر کام ہے کہ آپ کا بیٹا جو ہے الیکشن والی رات لوگوں کی اس کی ویڈیوز جو ہیں وہ آ رہی ہیں. میں ہی سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر تھا، اور اس میں ہمارے بیانیے کی جیت ہوئی. دیکھیں آج ان کا چلے جانا، بس آخری صرف 25-30 سیکنڈ چاہتا ہوں. آج کا مقابلے سے پی ڈی ایم جس کے لیڈر مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، جنہوں نے زندگی میں کبھی ٹف مقابلہ خود نہیں کیا، ہمیشہ ایزی وہ وکٹوں پہ کھیلے ہیں، آج کا ان کا مقابلے سے چلے جانا، یا چلو ایک لفظ ہے ڈاکٹر صاحب کے احترام میں میں اس کو میلو ڈاؤن کر دیتا ہوں کہ بھاگ جانا، اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ جب ووٹ اوپن نہیں تھا، سیکرٹ تھا، تو یہ کھیلے اور کھل کے کھیلے، لگایا پیسہ لگایا، وہاں اپنا من مرضی پوری کی. جہاں اوپن ہوا تو چلے گئے. تو عمران خان سٹینڈز ونڈیکیٹڈ کہ عمران خان صاحب نے بات کی تھی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں بینظیر صاحبہ اور میاں صاحب کہتے تھے کہ الیکشن ووٹ اوپن ہو سینٹ کا، آج ثابت ہو گیا کہ جب سیکرٹ تھا ان کو سوٹ کرتا تھا میدان میں کھڑے رہے اور وہاں بیٹھے رہے ٹائیاں شائیاں لگا کے. جیسے ہی ان کو پتہ لگا کہ کل تو چیز اوپن ہے، پیسہ نہیں چلے گا، اوپن ہوگا، جس نے مخالفت کرنی اوپن کرنا پڑے گا، میدان سے بھاگے. میں سمجھتا ہوں میدان سے بھاگنا نہیں چاہیے. اسی حساب سے ہم بات کرتے ہیں. امجد شعیب صاحب، یہ کنڈیشن شوٹنگ والی جو بات ہے، یہ اب یہ اداروں کے حوالے سے جو بیان بازی ہے اس پہ بھی بہت زیادہ یہ بیٹھ رہی ہے، کیونکہ جب ہارتی ہے کوئی پارٹی تو ادارے ان کے لیے برے ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہی پارٹی جیت جاتی ہے تو ادارے ان کے لیے اچھے ہو جاتے ہیں، وہ اداروں کو بہت اچھا گردانے لگتے ہیں. اور یہ بات بھی اب ہمیں دیکھ لینی چاہیے کہ جب یہ جو شکست ہوئی ہے حفیظ شیخ کو، اس سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے نا سر کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ غیر جانبدار ہے، اور اس کا ذکر عسکری ترجمان متعدد مواقع پہ کر بھی چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امجد صاحب، جس الیکشن کا یہ الزام لگاتے ہیں، جنرل الیکشن کی بات کریں، میں غالباً امجد صاحب کو آواز نہیں جا رہی ہے. یہی سوال مصدق صاحب ہم آپ سے، اگر آپ کی طرف یہ امجد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی جی. کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ میں سن سکتا ہوں، بالکل میں سن رہا ہوں. اوکے ٹھیک ہے. امجد صاحب یہ جو بات کی ہے علی محمد صاحب سے کہ جی یہ جو ہم معاملات جب ہمارے سوٹ کرتے ہیں تو وہ میٹھا میٹھا ہوتا ہے، اور جب سوٹ نہیں کرتے تو وہ کڑوا کڑوا ہو جاتا ہے. اداروں کے حوالے سے بڑی بیان بازی بھی پچھلے دنوں اور بلاول مریم دونوں نے کی، لیکن جب جیت گئے ہیں اب سینٹ کی یہ والی نشست تو اب ادارے بلاول کے لیے بھی اچھے ہو گئے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ والی چیز اب ختم ہونی چاہیے؟ دیکھیں یہ تو ختم ہونی چاہیے تھی، لیکن ہماری تو تاریخ یہی ہے کہ اگر الیکشن کروائے تھے، جوڈیشری اس میں شامل تھی، تو آر او کے الیکشن ہو گئے. آپ نے بدقسمتی کہ آرمی کو بنوا لیا تو وہ آرمی کے اوپر الزام لگ گیا. ہارنے والے نے تو ہار مانی نہیں کبھی. اور یہ جو میں یعنی اس الیکشن کا جو پیچھے ہوا جس کا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگایا، وہاں پہ ریزروسٹ ریٹائرڈ لوگوں کو بلایا گیا کیونکہ آرمی کے پاس لوگ نہیں تھے یہاں. ان کو بلا کے 1 مہینے کی ٹریننگ دے کے تو ان کو لگا کے وہاں پہ رکھا
اور یہ جو الیکشن کمیشن کے احکامات تھے اس کے مطابق نتیجہ یہ ہے کہ ہارنے والے نے اس پہ گاند اچھال دیا. پھر اسی الیکشن میں اسی میں پیپلز پارٹی کراچی میں جیتی ہے. بلاول سلیکٹڈ کے نعرے لگا رہا تھا, لیکن پھر وہاں جیتے ہیں تو وہاں کیا کیا انہوں نے؟ وہاں خود دھاندلی کی تھی انہوں نے. یہ عجیب سا منطق ہے. اب یہاں پہ جو آج صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ خدا بہتر جانتا ہے کہ کوئی بکا ہے, یا یہ کہ کسی نے یہ سمجھا کہ دونوں جو کینڈیڈیٹ ہیں یہاں پہ ان میں سے شاید حفیظ شیخ جو ہیں وہ شاید اتنے بہتر نہیں ہیں. یہ تو کوئی تحقیقات کرے تو کوئی اندر کی چیز پتہ لگے تو انسان کہہ سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم بڑے عرصے سے سن رہے تھے, بحث تو یہی چل رہی تھی کہ لوگ بکتے ہیں اس میں اور بک جائیں گے. پھر نتیجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی یہی بحث ہوئی, سب کچھ ہوئی. تو الیکشن کمیشن نے تو کوئی اس چیز کو روکنے کے لیے ذرا برابر بھی محنت نہیں کی, کام کیا ہی نہیں انہوں نے. 1100 ووٹ تھے, 1150, اس کے اوپر اگر بار کوڈ وغیرہ کچھ اور ہی لگا دیتے کہ کسی کو یہ شک ہوتا ہے کہ میرا ووٹ بعد میں چیک ہو سکتا ہے, آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکتی ہے, تو شاید یہ کام نہ ہوتا. لیکن مشکل یہ ہے کہ یہاں پہ جو جتنی بحث ہوئی سپریم کورٹ میں, جتنا کچھ پچھلے 1.5-2 مہینے میں چلتا رہا, اس کا نچوڑ یہ نکلا کہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا جناب کہ ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے, وقت نہیں. بھی آپ نئی ٹیکنالوجی نہیں لا سکتے, سب کچھ مشکل ہو گیا, نہیں کر سکتے. لیکن یہ بار کوڈ 1100 ووٹوں پہ لگانا کون سا اتنا بڑا معاملہ تھا جو نہیں لگ سکتا. تو بات یہ ہے کہ ان چیزوں نے مشکوک ضرور کیا. ہارنے والے کو ہار ماننی چاہیے, شواہد ہیں تو لے کے آئیں, وہ نہیں ہے تو آپ چپ رہیں. لیکن اس میں ایز اے نیوٹرل پرسن میں بڑا حیران ہوا جب میں نے یہ دیکھا کہ الیکشن کمیشن کو اتنا کچھ وہاں پہ کہا گیا سپریم کورٹ میں, تو اس کے بعد انہوں نے جو اینڈ پہ آ کے جو کچھ دیا وہ یہ تھا کہ جناب ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ میرا خیال ہے زیادتی کی ہے انہوں نے. ان کو سمجھنا چاہیے اس چیز کی وجہ سے بڑا بلا وجہ کا ایک اتنا تنازع کھڑا ہو گیا جو بچ سکتے تھے, مجھ سے بچ سکتے تھے اس تنازع سے. صحیح. تو آپ نے جو بات کی ہے شواہد کی, تو اس حوالے سے اپڈیٹ بھی اب آئی ہے. یہ جو ویڈیو آئی تھی متنازع ویڈیو, اب اس پہ الیکشن کمیشن نے 11 مارچ کو سماعت کرنے کا اعلان کر دیا. تو یہ ڈیولپمنٹ تھی اور اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے. بریک کی جانب جائیں گے. بریک کے اس پار جب حاضر ہوں گے تو جاننے کی کوشش کریں گے یہ جو موو ہے جس کو بہت سے لوگ ایک بریلینٹ موو بھی کہہ رہے ہیں, بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک بند گلی میں عمران خان نے اپنے آپ کو بند کر لیا ہے. اس موو پہ بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. بہت ہی اہم دن ہے کل, کیونکہ وزیراعظم عمران خان نے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا کیا تھا اعلان. ایسے میں بہت ساری اہم ڈیولپمنٹ ہوتی جا رہی ہیں جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے. علی محمد خان صاحب یہ بتائیں کہ ابھی یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ سب نے حاضر ہونا ہے, جو حاضر نہیں ہوگا کل اس کی رکنیت بھی ہم جو ہے وہ معطل کریں گے. ساتھ ساتھ ان کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا. اس پہ اگر آپ ہمیں اس پہ روشنی ڈال سکیں. دیکھیں کل کا تو ایک بہت بڑا آئینی پروسیجر ہے, ہسٹری ان دا میکنگ ہے. پاکستان کی تاریخ میں ایسے مواقع کم آئے ہیں. 18ویں ترمیم ہوئی, ایک لینڈ مارک ایکٹیویٹی تھی, کچھ اس میں اچھے عوامر تھے, کچھ اس میں غلط بھی تھے. 18ویں ترمیم کو بھی ہم نے کوئی قرآن کا وہ بنا دیا ہے, صحیفہ خدا نخواستہ کوئی پارا, اس طرح نہیں ہے. اس میں اگر کوئی غلط چیزیں ہیں اس کو ٹھیک کریں, اگر اس میں کوئی کمزوریاں ہیں اس کو بھی مضبوط کریں. بعض جگہوں پہ آپ کو صوبائی میں مضبوطی چاہیے, اس صوبائی کو مضبوط کریں. بعض چیزوں میں فیڈریشن کو مضبوط, فیڈرل کو کرنا ہے. تو ایک وہ اچیومنٹ تھی. 73 کا آئین بننا, نواز شریف صاحب کے خلاف 93 میں نو کانفیڈنس آنا, یہ جو ابھی خان صاحب کر رہے ہیں یہ میرے خیال میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ وزیراعظم خود ایک الیکٹڈ وزیراعظم خود وہ کر رہا ہے. تو اس میں اب دیکھیں جیسے آپ 91(7) کے تحت آپ آتے ہیں تو آٹومیٹکلی آرٹیکل 63-62 اس پہ اپلیکیبل سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جو وزیراعظم کے انتخاب کے لیے آئین ہے وہ اسی کے لیے بھی ہے. بائی ڈویژن ہوگا, اوپن ہوگا, کھلم ہوگا. جو خلاف جائے گا وہ نوز میں جائے گا, نیز جس کو کہتے ہیں. جو حق میں ہوگا وہ ایز ان یس لابی میں جائے گا. خلاف کیا کریں گے, کچھ کریں گے نہیں کریں گے. اور جو سر اس پہ میں آتا ہوں, میں کل پہ بات کر لوں کہ کل کا تو یہ ہے کہ اس میں آپ اگر خلاف ووٹ ڈالتے ہیں, ابسٹین کرتے ہیں تو 63 کے تحت آپ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں. یہ ہم نہیں کہتے, آئین کہتا ہے. آئین آٹومیٹکلی حرکت میں آتا ہے. جو پہلے کا ہے اس میں اگر کسی کے خلاف کوئی چیز شواہد آتی ہے, ہم نے ماضی میں بھی کیا ہے اور اس بار بھی ہوگا. پچھلی بار بھی خیبر پختونخوا میں 20 کے قریب MPs نکلے. اگر کسی کے خلاف کلیئرلی کوئی ایویڈنس آتا ہے تو اس کو تو پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ پھر برداشت نہیں کرے گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب سرخرو ہوں گے, اور وہ جو بہت بڑا سٹینڈ انہوں نے لیا. پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے جو ہمارے دوست ہیں ان کو پہلے شاید سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس طرح کا بھی کوئی سٹیپ لے سکتا ہے.
میں نے کل ہی یہ دیکھ کے خان صاحب کو پیشن گوئی کر دی تھی. کل ہماری ایک میٹنگ ہوئی کہ کل کا جو ہمارا ابھی ہونا ہے سیشن, اس کے لیے کیا طریقہ کار کیا جائے, تو مجھے بھی بلایا گیا تھا. تو آنے سے پہلے میں نے شاہد خان صاحب کی اور پیپلز پارٹی کی کوئی مشترکہ پریس کانفرنس دیکھی تھی, جس میں شاہد خان صاحب کی بات سن کے ہی مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ لوگ انٹرسٹڈ اس لیے نہیں ہیں کہ ان کو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ بائی ڈویژن میں تو پیسہ چلا نہیں سکتے. اخلاقی طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسے لوگ کھڑے کر سکتے ہیں کہ وہ اس بنا پہ خلاف چلے جائیں کہ ہمیں عمران خان صاحب کی لیڈرشپ پسند نہیں ہے. خان صاحب کو اعتماد کا ووٹ تھا, ہے اور انشاءاللہ رہے گا. اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں انشاءاللہ تعالی جب تک اللہ چاہے گا عمران خان صاحب کرسی پہ رہیں گے, اپنی مدت انشاءاللہ پوری کریں گے, اور 2023 میں آپ کی اور ڈاکٹر صاحب کی دعا سے انشاءاللہ جو ہے وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ دوبارہ آئیں گے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کی بھی پھر یہی دعا ہے مشرق ملک صاحب کہ پورا ٹینیور کریں, ٹرم پورا کریں, آئینی طور پہ تو پورا کرنا چاہیے, تاکہ اگر آپ لوگ کا جو کلیم ہے کہ جی نااہل ہیں, ان سے کچھ ہو نہیں رہا ہے, تو پھر پوری طرح قوم دیکھ لے. میرے خیال میں فیصل صاحب آپ کو آئین پڑھ لینا چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں آئینی طور پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ علی بھائی بھی جو ہیں انہوں نے جو بات کی ہے مجھے کم از کم آئین میں وہ نہیں ملی. یہ بہت مہارت رکھتے ہیں قانون میں, انہوں نے ضرور پڑھی ہوگی, میں ڈسپیوٹ نہیں کرتا ہوں. میں نے جو پڑھا ہے اس میں کہیں نہیں لکھا کہ اگر کوئی بندہ ایبسٹین کرتا ہے تو اس کو یہ 62-63 یا کسی بھی اس کی زد میں لا کے ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں. ان کے یہ کہنے سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ آپ کے ٹیلی ویژن پروگرام کے ذریعے لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص نہ آئے اس وجہ سے کہ وہ نہیں عمران خان کو ووٹ آف کانفیڈنس دینا چاہتا, تو اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. نہیں, میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ میں نے تو آئی اسٹینڈ کریکٹڈ علی بھائی, میں آپ سے کوئی جھگڑا تھوڑی کروں گا علی محمد بھائی. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کیونکہ قانونی ماہر ہیں اور اس وقت تمام لوگ بھی سن رہے ہیں اور تمام دیگر قانونی ماہرین بھی یہ بات سن رہے ہیں, تو جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ ڈائریکٹلی جا رہی ہے لوگوں تک. اور اگر آپ یہ بات غلط کر رہے ہیں اور کہیں آئین میں ایسا نہیں لکھا ہوا تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو وہ چیزیں کر رہے ہیں جن کی ہمیں اجازت ہے آئین کے تحت, کوئی غیر آئینی حرکت نہیں کر رہے. ہم نے سپریم کورٹ کے باہر شلواریں نہیں ٹانگی, ہم نے پی ٹی وی پہ قبضہ نہیں کیا, ہم نے کسی ڈی آئی جی کا سر نہیں پھوڑا, کسی کی کمر نہیں توڑی, اس کو گھسیٹا نہیں سڑک پہ, ہم نے پارلیمان کرین لگا کے دیوار توڑ کے اس پہ قبضہ نہیں کیا, ہم نے سیکریٹریٹ کا گھیراؤ نہیں کیا, ہم نے امپائر کی انگلی کا ذکر نہیں کیا. تو ہم تو وہ کر رہے ہیں. فیصل صاحب آپ کے لیے بتا رہا ہوں, میں آج پہلی دفعہ آپ کا پروگرام کر رہا ہوں, تو آپ نے جو بات کی ہے جی میں تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہتا تھا کہ آئین کے تحت جو ہو سکتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں اور یہ ہمارا آئینی حق ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی حق ہم پہ نہیں ہونا چاہیے تو آپ اپنی رائے کا اظہار اگر کرنا چاہیں تو آپ کر دیجئے. ہمارے ہاں جو اس وقت بے تکرار چل رہی ہے وہ 2 قسم کی تکرار چل رہی ہے. ایک یہ کہ پیسوں کا لین دین ہوتا ہے. یہ جو ویڈیو آئی ہے میں سمجھتا ہوں بڑا خوش آئند ہے یہ کہ اس ویڈیو کے لیے الیکشن کمیشن نے بلا لیا ہے سب کو. کسی بھی قسم کی ویڈیو اگر کوئی ایسی آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرور بلانا چاہیے الیکشن کمیشن کو اور اس کی تحقیق کرنی چاہیے تاکہ حقیقت سامنے آئے. دوسری چیز جس کا آپ ذکر نہیں کوئی بھی کر رہا وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے پاکستان میں کس طرح انفلوئنس کے ذریعے لوگوں کو ڈرا کے ووٹ لیے جاتے ہیں. ہمیں تو معلوم ہے لوگوں کو نیب کے کیس کر کے بھی ووٹ لیے جاتے ہیں, لوگوں کو ان کے بچوں کی ویڈیوز دکھا کے بھی ووٹ لیے جاتے ہیں, لوگوں کو ان کے کاروبار بند کر کے بھی ووٹ لیے جاتے ہیں. تو جہاں پہ ایک طرح سے آپ کو پروٹیکشن ملتی ہے پیسے کے خلاف جب آپ کھڑے ہو کے ووٹ دیتے ہیں, تو دوسری طرف وہ تمام انفلوئنسز جو ہیں وہ کار فرما ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا پاکستان میں کیسے لوگوں کے گھٹنوں میں ڈرلز کے ذریعے سوراخ کیے جاتے ہیں, آپ نے دیکھا کیسے لوگ گم ہو جاتے ہیں. تو صدیق صاحب یہ پچھلے 3 سالوں میں تو نہیں ہوا ہوگا, یہ تو کافی عرصے سے ہوتا آیا ہے, اور یہ جو آپ جن چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں ان پہ سب پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. میں تو 70 سال میں اپنی ذمہ داری اگر قبول بھی کر لوں تو میرا مقدمہ تو آپ پیش کر لینے دیں. جی آپ نیوٹرل آربیٹر ہیں تو مجھے موقع تو دیجئے کہ میں اپنا مقدمہ پیش کروں پلیز. میں تو یہ مان رہا ہوں کہ 70 سال سے یہ معاملات جو ہیں یہ تمام خراب ہیں. میں تو یہ چاہتا ہوں یہ معاملات ٹھیک ہوں. جب ہم کہتے ہیں کہ آئین ہم پارلیمان کے اندر بیٹھ کے اس پہ بحث کریں اور ایسی بحث کریں جس میں یہ پارلیمانی کمیٹیز کے پاس جائے اور تصویر کے دونوں رخ پارلیمانی کمیٹیز کے سامنے آئیں اور اس پہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہو اور آخر میں وہ فیصلہ ہو جس میں نہ پیسہ استعمال ہو سکے نہ طاقت استعمال ہو سکے, تو یہ اس کے لیے جو وقت چاہیے, جو وقت اور طریقہ کار آئین میں درج ہے
اس وقت اور طریقہ کار کے مطابق حکومت کو چلنا چاہیے. حکومت تو ایک طرح سے نظریہ ضرورت والے پریشرز ڈال رہی تھی, ایک LFO لینے کی کوشش کر رہی تھی جو ان کو نہیں ملا سپریم کورٹ سے, کہ بھائی ہم سپریم کورٹ گئے ہیں, سپریم کورٹ ہی کہہ دے کہ بس آپ قانون میں ہلکی سی وہ جو طریقہ کار ہے اس میں ترمیم کر کے تو یہ سیکرٹ کر دیں, ختم کر دیں سیکرٹ بیلٹ کو. یہ اچھا طریقہ کار نہیں ہے کہ پارلیمان کا رکن ہونے کے باوجود آپ بجائے اس کے کہ پارلیمان کے اندر وہ سخت ڈیبیٹ کریں جو آپ نہیں سننا چاہتے, جو آپ لے دے نہیں چاہتے, جو پارلیمان کا ایسنس ہے کہ کمیٹیز کے اندر بیٹھ کے یہ تمام نکات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ان پہ ایک لمبی بحث کی جائے, کیونکہ جو ہم فیصلہ کرتے ہیں وہ آنے والی نسلوں کے لیے کرتے ہیں. آخری بات میں یہ کروں گا کہ ہمارے پاس ان کے بہت سے PTI کے پنجاب کے جو اراکین تھے نیشنل اسمبلی کے, ان کی لائن لگ گئی اور وہ یہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ, اور یہ میں بھی آپ کو بتا دوں کہ 35 سے زیادہ اراکین تھے, اور وہ ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بوجھ ہے ہمارے اوپر جو پڑا ہوا ہے اس حکومت کی پالیسیز کا, چاہے وہ بھوک کی شکل میں ہو, مہنگائی کی شکل میں ہو, بے روزگاری کی شکل میں ہو, بجلی کی قیمت کی شکل میں ہو, گیس کی قیمت کی شکل میں ہو, آٹا ہو, چینی ہو, ادویہ ہو, یہ بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے اور ہم ان کے ساتھ اگلا الیکشن نہیں لڑیں گے. یہ بات ان کی صحیح ہے کہ ان کے اوپر ایک وزن ہوگا کہ اگر وہ صبح کھڑے ہوتے ہیں, کھڑے ہو کے کاؤنٹ ہوتے ہیں تو وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں اگر وہ نہ کریں آئین کے تحت. یہ بات ان کی 100% ٹھیک ہے, لیکن آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ وہ لوگ جو آپ کو جب خاموشی سے ووٹ دیتے ہیں تو ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ صرف پیسہ ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ آپ کا ووٹ نہیں لینا, آپ کا ٹکٹ نہیں لینا چاہتے تھے, اور آپ کو بڑی مشکل پنجاب میں پڑے گی اگلی مرتبہ, کیونکہ یہ لوگ آپ کے ٹکٹ پہ جو لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں اور سلیکٹ ہو کے نہیں آتے وہ آپ کے ووٹ کے اوپر دوبارہ نہیں آئیں گے, کیونکہ اس طرح کا بوجھ جو اقتصادی پالیسیز نے ڈالا ہے وہ نہیں اٹھانا چاہتے. اچھا سر, لیٹ می پٹ مائی پوائنٹ اسٹریٹ, کیونکہ جب میں نے کہی کہ یہ آئینی حق ہے تو وہ آئینی حق اس لیے ہے کیونکہ اگر کل وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیتے ہیں تمام تر شو آف ہینڈس کے بعد تو پھر وہ آئینی حق کے تحت 5 سال اپنے پورے کریں گے. آئی ہوپ دس پوائنٹ از کلیئر. جی نہیں, ایسا نہیں ہے جی, آپ غلط کہہ رہے ہیں فیصل کریم صاحب, آپ غلط کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس کے بعد بھی ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کر سکتے ہیں اور کسی بھی وقت اگر لوگ جو ہیں ووٹ آف کانفیڈنس موو کر سکتے ہیں, لیکن ان کی ٹرم تو ہے نا کہ وہ پورا کر سکیں گے. جی 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 ٹھیک ہے سر. میں نے تو آپ کو نہیں کہا کہ ٹرم نہیں ہے, میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے, بالکل اجازت دیتا ہے, آپ کی بات سے وہ کوئی اور تاثر نہ لیں. آئین کہتا ہے کہ اگر پارلیمان کے ممبران, ان کا بھی کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. جی بالکل, میں نے کب کہا کہ لیکن جو میں بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ایک رخ میں آپ بات کر رہے ہیں وہ کلیریفائی ہو جائے. میں صرف کلیریفائی کر رہا ہوں. جی امجد صاحب کے پاس اگر ہم چلیں, امجد صاحب یہ اس موو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ جو گورنمنٹ ہے, جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں, ایلائز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی واٹ اے بریلینٹ موو, یہ تو نہلے پہ دہلا مارا ہے, اور جو اپوزیشن ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو اب بند گلی میں جا چکے ہیں. آپ ایسا تجزیہ کار اس موو کو جو کل ووٹ آف کانفیڈنس کا اس کو کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر آگے لانگ مارچ کا مستقبل, PDM کا مستقبل, اس پہ بھی بتائیے گا. دیکھیں جہاں تک اس موو کا تعلق ہے, آج کی سچویشن کے مطابق اگر دیکھیں تو یہ میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہے, اس سے ان کو کانفیڈنس زیادہ مل جائے گا, جو کانفیڈنس شیک ہوا تھا وہ مل جائے گا. لیکن یہ ان دا لانگ رن یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ یہ موو جو ہے یہ آپ کو پورے ٹینیور کے لیے آپ کو ایک ڈیفنس دے دیتی ہے یا ایک پروٹیکشن دے دیتی ہے, وہ نہیں ہوگا. یہ 3 مہینے کا ایک معاملہ ہے, اس کے بعد پھر آپ اگر نو کانفیڈنس پہ موو کرنا چاہے تو پھر دوبارہ ہو سکتا ہے. یہ آئینی چیزیں ہیں, ساری ہو سکتی ہیں. رہی بات یہ کہ آپ اگر یہ آج کے موو کے حساب سے دیکھیں اور پارلیمنٹ میں جس طرح کی اپوزیشن نہیں جا رہی, تو یہ تو ایک واضح آپ کے سامنے سچویشن ہے کہ اتحادی چلے جائیں گے, ووٹ آف کانفیڈنس مل جائے گا اور آپ کانفیڈنٹلی بیٹھ جائیں گے, بجائے اس کے کہ آپ کے سر پہ تلوار لٹکی رہتی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی. تو وہ تو آپ نے بڑی اچھی موو کر کے جان چھڑا لی, لیکن یہ پرماننٹ حل نہیں ہے. پرماننٹ حل وہی ہے کہ آپ کے اگلے الیکشن کے لیے بھی آپ نے تیاری کرنی ہے, سو آپ کی گورننس امپروو کرے, آپ کی پرفارمنس بہتر ہو, آپ اس ایڈیشنل کانفیڈنس جو آپ کو مل رہا ہے اس کی وجہ سے آپ ڈیلیور کر سکیں. وہ چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہوگی PTI کو. رہا مسئلہ پنجاب کا جو آپ بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ اب پنجاب میں صورتحال یہ ہے کہ الٹیمیٹلی لاس ہوگا PMLN کا, جو میں سمجھ سکا ہوں, اور وہ اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ بہت ساری پارٹیاں یہ عمران خان کی یا PTI کی دشمنی میں اپنی پارٹی اور اس کے مفادات بھول گئی ہیں.
نتیجہ یہ ہے کہ اس نے زرداری صاحب کو موقع دیا جہاں وہ بڑے انٹیلیجنٹلی اپنی گیم چلاتے رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی سینٹ میں آپ کے دیکھ لیجئے کہ انہی کو فائدہ ہوا ہے، یہ پی ایم ایل این کو نہیں ہوا. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جہاں آپ کو صرف ایک حکومت کے خلاف دشمنی نہیں نپٹانی چاہیے، اپنی بھی گیم دیکھنی چاہیے کہ آپ کی اپنی پارٹی کہیں آگے تو ایک پوٹینشیل پارٹی نہ بن کے رہ جائے. تو یہاں پہ جو ابھی موو آگے آ رہی ہے، جہاں ابھی کہا ہے بلاول نے کہ اب پنجاب ہمارا ہدف ہوگا، وہ ہدف ٹھیک ہے کہ وہ ہو سکتا ہے صرف بزدار کے خلاف ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی نظر آگے ہو کہ اگر یہ گورنمنٹ گرانے میں کسی وقت کامیاب ہو جاتے ہیں تو پنجاب میں الیکشن جیتے بغیر کوئی آدمی مرکز میں جا کے حکومت نہیں بنا سکے گا. تو پیپلز پارٹی کی جو ذہانت ہے وہ یہاں پہ کام آئے گی. پھر تو آپ اگر صرف دشمنیاں ہی نپٹانے کے چکر میں رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے ایک پارٹی کی حیثیت سے. تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ ایک صورت حال آپ کو بنتی ہوئی نظر آ رہی. ٹھیک ہے، اس پہ ہم ضرور مصدق صاحب کا کامنٹ لینا چاہیں گے، لیکن علی صاحب ایک میں آپ سے اس سے پہلے کہ یہ سوال کروں اس موو کے حوالے سے، سر یہ تو بتا جائے نا دیکھنے والوں کو کہ یہ سینٹ میں پول کرنے کا، کاسٹ کرنے کا، ووٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیونکہ عامر لیاقت صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ ٹک کریں تو وہ کریکٹ مانا جائے گا، کنول شاہ صاحب کہتی ہیں کہ جی 1 2 3 کریں تو کریکٹ مانا جائے گا، اور اگر آپ کی پارٹی کے چند لوگوں کا کہا جائے تو وہ تو سگنیچر کر کے آ گئے. تو آپ بتائیں کیا طریقہ کار ہے صحیح والا؟ یہ جو سینٹ الیکشن ابھی ہوا ہے اس کا تو پراپر طریقہ یہی تھا جو کہ الیکشن کمیشن نے بتایا تھا کہ آپ نے اسٹریٹ 1 بنانا تھا، دیٹس آل. اچھا دوسرا یہ ہے، دیکھیں آپ نے ایک سوال کیا، اس پہ میں اپنا انپٹ دینا چاہتا تھا. آپ کی بات سے میں ایگری نہیں کرتا. کل اگر انشاءاللہ اور جو یقیناً ہوگا اللہ کے حکم سے اعتماد کا ووٹ انشاءاللہ ہم لیں گے، وزیر اعظم صاحب لیں گے، تو اس کے بعد 6 منتھس کے لیے نو کانفیڈنس نہیں آ سکتا، لیکن اس کے بعد کسی بھی وقت اپوزیشن جب مناسب سمجھے تو لایا جا سکتا ہے. وہ ان کو آئینی حق ہے. تو یہ آپ کو کوئی اگلے 2.5 سال کے لیے آٹومیٹک ٹرم نہیں دے دیتا، وہ کسی بھی وقت وہ ان کا آئینی حق ہے، وہ لا سکتے ہیں. لیکن جب آپ اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں تو 6 مہینے کے لیے پھر عدم اعتماد نہیں آ سکتا. یہ ایک کور مل جاتا ہے حکومت کو. پہلے کبھی اس طرح نہیں کیا گیا، یہ پہلی بار یہ انووک ہو رہا ہے اس طریقے سے. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے ایک بات کی اس پہ صرف ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ کے سوال کی طرف بھی یاد دیکھیں. 91(7) کے تحت کل جو ہے آرٹیکل 91 سب آرٹیکل 7 کے تحت کل کا پروسیجر سارا چلے گا. تو اس پہ وہی رولز اپلائی ہوتے ہیں جو وزیر اعظم کے انتخاب یا عدم اعتماد پہ، تینوں پہ ایک چیز اپلائی ہوتی ہے. کیا ہے وہ رول آف پروسیجر 36 میں ہے کہ اس کی اسی طرح سے ڈویژنز ہوں گی، اور سیکنڈ شیڈیول میں رول 36 میں دیا ہوا ہے کہ وہاں پہ رنگز، بیل رنگ ہوں گے، لوگ ایز نیز میں جائیں گے، جو طریقہ کار ہے کتنے وقت تک بیل بجیں گی، اس کے بعد ٹیلر گنے گا، جو بھی اس کا پروسیجر ہے، دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رولز وہی اپلائی ہوتے ہیں. تو اس میں جو ڈیفیکشن کلازز ہیں، 2 چیزوں پہ ڈیفیکشن کلازز وہ اپلائی ہوتے ہیں، فائنینس بل پہ اور وزیر اعظم کے انتخاب، عدم اعتماد یا ووٹ آف کانفیڈنس پہ. تو اس وجہ سے آپ کا کوئی بھی ممبر جو ہے وہ آئینی طور پہ پابند ہوتا ہے کہ وہ اگر ووٹ خلاف دے یا ابسٹین کرے تو آئین کے مطابق اس کی ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے. یہ ایک آئینی چیز ہے. اس پہ وکلاء اور اس پہ ساری چیزیں بڑی الیبوریٹ ہیں. میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی دو رائے ہو سکتی ہے. بہرحال، اور تیسرا یہ ہے کہ یہ جو کل کا پروسیجر ہے، دیکھیں فیصل صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اپوزیشن نے ایک ماحول ایسا کریٹ کیا یہ سینٹ کے الیکشن میں کہ ایک اچھے کام کو انہوں نے کنٹروورشل بنایا. یہ ہم وہی چاہ رہے تھے جو یہ لوگ چاہ رہے تھے. اور سینٹ آف پاکستان کی ایک جب پیپلز پارٹی کے دور میں جب یہ ان کی حکومت تھی اور اس کے بعد جب نون کی آئی تو جو ان کے رضا ربانی صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ جب سینٹ چیئرمین تھے تو ہاؤس کمیٹی جب بنی، اس کی جب پورا ایوان ہاؤس بن جاتا ہے سینٹ کا، کمیٹی آف دا ہول، اس میں اس کی پروسیڈنگ ہمارے قائد ایوان ڈاکٹر شہزاد نے پیش کی تھی. یہ بھی اسی بجٹ ڈیبیٹ میں، یہ آئینی ڈیبیٹ میں جو اس پہ ہوا سینٹ الیکشنز پہ کہ اوپن ہو یا سیکرٹ ہو، تو اس میں انہوں نے باقاعدہ پڑھ کے سنایا کہ ان کی طرف سے یہ تھا، دونوں بڑی جماعتوں کے، ڈاکٹر صاحب کی نون اور پیپلز پارٹی کی طرف سے، کہ اس ڈیبیٹ میں انہوں نے یہ مانا، انہوں نے کہا کہ ہم یہ کریں گے. کیا کریں گے؟ ایک تو اوپن ہوگا، دوسرا اس میں ایک اور بھی بات کی جس کے خلاف پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم گئی ہے، بالخصوص پیپلز پارٹی گئی ہے. اس کمیٹی آف دا ہول کی رپورٹ میں یہ مینشن ہے، جو اس وقت ایوان کا حصہ ہے، کہ کوئی بھی شخص کسی اور جگہ سے آ کے وہ سینٹ کا الیکشن نہیں لڑے گا. ہم نے نہیں کہا تھا، پیپلز پی ٹی آئی اس کی سگنیٹری نہیں ہے، یہ لوگ ہیں. کمیٹی آف دا ہول میں یہ کمٹ کر گئے تھے
کہ ہم کہیں اور سے، جیسے اب گیلانی صاحب ملتان سے ادھر آ کے اسلام آباد سے لڑے ہیں، بیسیکلی ان کی اپنی کمٹمنٹ کے مطابق ان کو اوپن ووٹ کرنا تھا، اور ان کی اپنی کمٹمنٹ کے مطابق ملتان کا بندہ کھڑا ہو سکتا ہے، ملتان کے علاقے سے، پنجاب سے، اسلام آباد سے آئی سی ٹی جس کے پاس یہاں کا ڈومیسائل ہو وہ کھڑا ہو سکتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ان کی اپنی یو ٹرنز ہیں یا جو بھی آپ اس کو کہیں کنٹرڈکشنز ہیں. لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، وہ تو الیکشن بھی ہو گیا، کل انشاءاللہ ووٹ آف کانفیڈنس بھی ہو جائے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ 2023 میں الیکشن کے بعد چیخ و پکار نہ ہو، تو اب وقت ہے ہمارے پاس اپوزیشن سیریسلی آگے ہمارا ساتھ دے. انشاءاللہ انیشیٹو حکومت لے گی کہ جو آئینی کوئی ترامیم چاہیے، کیونکہ ہم اہم نہیں ہیں، پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم اہم نہیں ہے، اہم پاکستان ہے، اہم آئین ہے، اہم ہمارے ملک کا نظام ہے. تو پھر ہم اس سینٹ کے الیکشنز کو ایٹ لیسٹ، اب تو یہ میرے خیال میں کوئی امر مانی نہیں ہے، جو انہوں نے پیسہ چلانا تھا چلا لیا، تو آئینی ریفارمز بھی کر لیں، الیکٹورل ریفارمز بھی کر لیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی اتنا مضبوط کر لیں کہ کل کو ان کو سپریم کورٹ سے بھی ڈائریکشن نہ لینی پڑے. کیونکہ جو سپریم کورٹ کی ڈائریکشن تھی، ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سپریم کورٹ کی ایڈوائس ہوتی ہے وہ بائنڈنگ ہوتی ہے. جو 2004-5 کا حسبہ بل کا فیصلہ تھا 5 ججز کا سپریم کورٹ کا، پھر آخر میں ہم کنکلوڈنگ ریمارکس ضرور لیں گے سب سے کہ اس سارے معاملے میں کہیں آپ لوگ وہ وعدہ تو نہیں بھول جائیں گے کہ جو ایک پیکج لانے کا جو ہے وہ اپوزیشن پارٹی نے کہا کہ جی آپ پیکج لائیں، ہم اس پہ بات کرتے ہیں تاکہ ہم ریفارمز کر سکیں. اس پہ آخر میں بات کریں گے. لیکن مصدق صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اعتماد کا جو ووٹ ہے شو آف ہینڈ سے ہوگا تو سینٹ کی طرح یہ مشکل مرحلہ نہیں ہوگا ڈویژن سے ہوگا، شو آف ہینڈ سے نہیں ہوگا؟ جی یہ جو ہے سینٹ کی طرح کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہونے جا رہا ہے، بیکاز لوگ کھل کے وزیر اعظم کے سامنے نہیں آنا چاہیں گے. ایسا آپ کو لگتا ہے؟ جی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ یہ جو ساری گفتگو ہوئی ہے، جو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ کہ آئینی ہے کہ جب آپ آتے ہیں تو آپ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتے، اور اگر آپ دیں تو آپ کی سیٹ جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے، آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے. تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر واقعی حفیظ شیخ صاحب کا یہ مقدمہ عدم اعتماد نہیں تھا عوام کا یا پارلیمان کا وزیر اعظم پہ، تو یہ اعتماد کیوں لے رہے ہیں؟ کس چیز کا اعتماد لے رہے ہیں؟ اور اگر یہ عدم اعتماد تھا تو پھر یہ الیکشن کیوں نہیں کال کر رہے؟ یعنی آئین کے اندر جو ہم نے پروویژنز دی ہوئی ہیں جس کے تحت کوئی بھی پارٹی ممبر یہاں وہاں نہیں کر سکتا ووٹ، اس کو کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ کیونکہ کل کہہ یہ رہے ہیں کہ اگر آپ وزیر اعظم کے خلاف ووٹ دینا چاہیں، جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ 35 سے زیادہ لوگ ہمارے پاس آئے ہیں جو ان کے ٹکٹ پہ اگلا الیکشن نہیں لڑنا چاہتے اور چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ آپ جو کل کر رہے ہیں یہ پھر ہے کیا؟ اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہ ڈسکوالیفائڈ ہو جائیں گے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایک آپٹک کریٹ کر رہے ہیں یا آپ صرف ووٹ آف نو کانفیڈنس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، وقت بہت کم رہ گیا. میں اگر تینوں سے یہ کنکلوڈنگ ریمارک لوں اور آپ سے شروع کروں، کل کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ووٹ آف کانفیڈنس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک مشکل الیکشن ہوگا، جیسا کہ علی بھائی کہہ رہے تھے، اس میں لوگوں کی ڈسکوالیفیکیشن ان کے سامنے ہوگی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ ایبسٹین کر گئے اور لوگ نہیں جس کو پر ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوگی تو پھر ان کے لیے سختی پیدا ہوگی. اگر کم لوگ بھی آئے تو ان کے لیے سختی ہوگی. 179 ووٹ میرا خیال ہے یہ لے لیں گے کل. ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی صاحب، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب اور امجد شعیب صاحب آج پروگرام کا حصہ تھے. اب یہ جو معاملہ ہے اس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ تو کل ہی پتہ چلے گا ووٹ آف کانفیڈنس کا. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.